آج ہم بیان کریں گے۔ تو آج ہم آغاز کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر آیت نمبر 79 سے ایک ایک ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ الرحمن، آیت نمبر 81 82 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہیں بلکہ آیت نمبر ہم 79 سے ہی کریں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ چونکہ نجران کا جو وفد تھا، جو کہ عقیدے کے لحاظ سے عیسائی تھے، نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اپنے مذہب، نظریے اور عقیدے کے بارے میں بات چیت کی۔ تو ان کو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات، جو باتیں نازل ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ان کو سنائی گئیں، بتائی گئیں، تو ان کا بیان چل رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ما کان لبشر، کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، تو جیسا کہ عیسائی ان کو رب بناتے ہیں، تو گویا کہ جو ان کے ماننے والے ہوئے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بندے بن گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہہ سکتے، یعنی لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ بنائیں گے، اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اللہ کی توحید کی دعوت انہیں دیں گے، تو وہ کیسے لوگوں کو اپنا بندہ بنا سکتے ہیں؟ لوگوں کو اپنی دعوت کا وہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس بات کی نفی ان جو نجران کے عیسائی آئے تھے، مسیحی آئے تھے، ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اب تم اللہ کے بندے بن گئے اور وہ تمہیں اپنا بندہ بنا لے، تو کیا وہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد دوبارہ کفر کا کہہ سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں کہہ سکتا۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو عیسائیوں کے احبار اور رہبان تھے، ان کے علماء تھے، وہ لوگوں کو اپنا وہ اپنا تابع بنا لیتے، اپنا فرمان بنا تابع فرمان بنا لیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارهم رہبانهم ارباب من دون اللہ، کہ انہوں نے تو اپنے احبار اور رہبان کو، یعنی مذہبی جو ان کے پیشوا تھے، لوگ تھے، انہوں کو ہی اپنا رب بنا لیا تھا۔ رب بنانے کا مطلب یہاں پر ان کا ہی حکم مانتے تھے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 82 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ تو اب اس میں نجران کے عیسائیوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ دیکھو، اللہ پاک نے تمام نبیوں سے وہ عالم ارواح میں ایک عہد لیا تھا، وہاں پر اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا تھا، تمہارے جو بھی رسول آئے گا تم اس کو مانو گے۔
اور اس کی مدد بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ تو لہذا نبیوں نے جب یہ عہد لیا تو پھر اس کا مطلب جو بھی رسول آنا تھا اس رسول کے بارے میں وہ اپنی قوم کو، امت کو، اپنی کتابوں میں جو تعلیمات تھی وہ سمجھا کر بتا کر گئے۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا، سمجھایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام بتا کر گئے اور تمہاری کتابوں کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے، تو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم کو تو اس کا انکار بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو پھر گویا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہی عمل کر رہے ہو۔ یعنی کوئی مسیحی جو ہے وہ اس وقت تک سچا مسیحی تو بن ہی نہیں نہ سکتا جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہ کرے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، کیونکہ آپ کو ماننے کا حکم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دے کر گئے اور اس کی شہادتیں انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو گویا کہ چاہیے کہ تم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لے آؤ، چونکہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو لہذا اب جو لوگ مانیں گے وہ سچے مسیحی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور جو ان کو نہیں مانیں گے ظاہری بات ہے وہ در حقیقت کسی اور کا تو کیا، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرے گا وہ کیسے مسیحی ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم یعنی کہ اگر کوئی شخص نیکی کا طالب ہے نا، جو بھی مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرنے کے بعد چاہتا ہے اسے نیکی ملے، نیکی کا مطلب اللہ اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، تو لہذا اس کو پھر کون سا مال خرچ کرنا پڑے گا؟ جو سب سے بہتر ہے، کہ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اب ہم جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو مال میں سے کون سا مال خرچ کریں؟ جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اچھا ہے۔ اس کی مثال کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں ہیں، تو ان بکریوں میں سے اللہ کی راہ میں اس نے صدقہ دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو ایک ہو سکتا ہے کسی مریل سی بکری کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دے، ایک ہوتا ہے نہیں، ان بکریوں میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے موٹی، تازہ، خوبصورت ہے، جو دل کو اچھی لگتی ہے، اس کو خرچ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو اسی وقت پہنچو گے جب تم سب سے اچھی چیز، یعنی جیسے تم اللہ کو سب سے اعلیٰ و بالا سمجھتے ہو، اللہ کا مقام مرتبہ سب سے بلند ہے، تو لہذا اس بلند و بالا ذات کے لیے اپنے مال میں سے وہ چیز دو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کے لیے اعلیٰ چیز ہی زیب دیتی ہے۔ جو ذات تو بہت اعلیٰ اور اس کے نام پر چیز تم گھٹیا ترین دو تو یہ زیب نہیں دیتی۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں کون سا مال خرچ کرنا ہے؟ سب سے اعلیٰ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، تو بہت سارے صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مال سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا سب سے جو خوبصورت ان کا باغ تھا، جو سب سے اچھا تھا، اس کا نام تھا بئروہا، تو سب سے زیادہ پسند تھا، تو اور وہ مسجد کے پاس ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بعد دفعہ جاتے تھے اور خود بیٹھتے تھے، پانی پیتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، چونکہ اللہ پاک نے سب سے بہتر چیز جو ہے اس کو صدقہ کرنے کا کہا ہے، تو لہذا یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ بخ ذالک مال رابح، ذاک مال رابح وقد سمعت وانا ارى ان تجعلها فی الاقربین، فرمایا بہت خوب، بہت خوب، یہ تو منفعت بخش مال ہے، یہ منفعت بخش مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس طرح کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ یہ باغ اپنے قریبی رشتہ دار جو تھے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے جو خیبر میں سے حصہ ملا تھا نا وہ سب سے مجھے زیادہ پسند ہے، تو لہذا وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔
تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ یعنی صحابہ کرام نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد جو سب سے بہتر مال تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو لہذا اللہ کی راہ میں سب سے اعلیٰ و بالا جو مال ہو، سب سے بہتر مال ہو، وہی خرچ کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ چونکہ حدیث میں یہ آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ لہٰذا دل میں یہی ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر چیز میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو آگے جو ہے حج کرنے کے بارے میں احکامات دیے گئے، حج کے خانہ کعبہ بیت اللہ کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر جو ہے حج کے بارے میں احکامات آگے آیت نمبر جو 97 کے اندر، 97 اور 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ فرمایا بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانی ہے اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اس میں دو باتیں بتائی گئی کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ تھا، بکہ کہا گیا، مراد مکہ ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کے وہاں اس وقت بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے اس میں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم سے مراد یہ لفظی معنی کھڑا ہونے کی جگہ، تو وہ پتھر مراد ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی وہ تعمیر کیا کرتے تھے، اس پہ نشانات بھی بنے ہوئے ہیں، جس کو اب بیت اللہ کے پاس حجر اسود کے پاس ایک وہ سنہرے سے پنجرے کے اندر وہ رکھا ہوا ہے، تو وہ مقام ابراہیم ہے۔ تو وہ وہاں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی مکہ میں داخل ہو جاتا ہے، وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر حج بھی فرض ہے۔ اور تو مقام ابراہیم خاص اہمیت ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ کوئی حج کرے، عمرہ کرے، لیکن طواف کے دوران جب کرتا ہے تو پھر جب طواف مکمل ہو جاتا ہے تو مقام ابراہیم پر وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حج کا حکم دیا کہ حج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی امتیں آئی ہیں، تقریباً جو 69 امتیں پہلے آ چکی ہیں، ان ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہے، سب سے افضل امت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی امتیں تو ساری اللہ کی ہیں، انسان تو سب ہیں ہی ہیں، لیکن بعض جیسا کہ رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی۔ ایسی دنیا میں اللہ نے مراتب رکھے ہوئے ہیں، تو لہذا انبیاء کے بھی مراتب ہیں، انسانوں کے بھی مراتب ہیں، ایسے ہی شہروں کے بھی مراتب ہیں، جگہوں کے مراتب ہیں، اور ایسے ہی امتوں کے بھی مراتب ہیں۔ تو جتنی امتیں گزری ہیں، ان ساری امتوں میں سب سے بہتر امت کون ہے؟ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، فرمایا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، یہ آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک کام کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، اور ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات فرمائی گئی کہ امت مسلمہ سب امتوں میں سے بہتر امت، لیکن بہتر ہونے کی وجہ کیا؟ ان کے 2 اوصاف ہیں، 2 ان کی خوبیاں، وہ 2 کام کرتے ہیں، کیا؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ خاصیت ہے، یہ ان کی خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ بہتر ہے۔ چونکہ یہی کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، تو لہذا اب وہی کام امت کرے گی، تو لہذا امت اس وجہ سے بہتر ہے۔ اس کے دو وصف ہیں، دو خوبیاں ہیں۔ اب برائی کو جب ہم دیکھیں تو ظاہر بات ہے ہمارے اندر ایک رد عمل پیدا ہونا چاہیے، اور رد عمل پیدا ہونا برائی کو دیکھ کر یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ چونکہ جس بندے کا ایمان ہوتا ہے وہ ایمان برائی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، اور جو صاحب ایمان ہے وہ برائی کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اب انسان کے اس وقت کیا اس کی حیثیت ہے، کتنا وہ طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا جب وہ برائی کو دیکھتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور وہ شخص خوب جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ ہاتھ سے نہیں روکتا ہے اور وہ زبان پر آتا ہے، اس کا مطلب وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ اور جب بندہ کہیں زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ زبان نہیں کھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، اور اس کا مطلب دل سے برا جاننا یہ تو ہے ہی سب سے کمزور درجہ، اس کا تو انسان اظہار کر ہی سکتا ہے۔ لیکن اب جو شخص برائی کو دیکھ کر اس کے اندر ذرا سا بھی رد عمل پیدا نہ ہو، نہ وہ ہاتھ سے روکے، نہ زبان سے روکے، نہ دل میں برا جانے، تو فرمایا ذالک اضعف الایمان، اور بعض روایات میں تو آتا ہے لیس من ورائہ حبۃ خردل من الایمان، کہ پھر تو اس کے علاوہ اگر یہ اتنی سی بھی مزاحمت برائی کے خلاف نہیں کرتا ہے ایک شخص، تو پھر سمجھ لیجئے اس میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان برائی کے خلاف ضرور مزاحمت کرے گا، کھڑا ہوگا، اس کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوگا، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوگی، وہ بے چین ضرور ہوگا، وہ برائی کو برائی ضرور سمجھے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندر برائی کو ہم دیکھتے ہیں پھر ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں میں ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں یار دیکھو یہ برائی ہو رہی ہے، لیکن بھائی ہم تو برداشت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو کسی کی جو ہے نا رنگ میں بھنگ نہیں ڈالتے ہیں، ہم تو کباب میں ہڈی نہیں بنتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا میسنا سا بن کر وہاں بیٹھا رہتا ہے اور سب کچھ دیکھتا رہتا ہے اور برائی کو نہیں روکتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو دل سے برا جانتے ہیں، دل سے برا جان، در حقیقت یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب لوگوں کو مطمئن کرنے اور اپنے آپ کو تسلی دینے والی باتیں ہیں، ان کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر واقعی ہوتا تو یہ اس کو برائی کو ضرور روکتا، برائی کو ضرور روکتا۔ اور پھر دل سے برا جاننے کا بھی مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص کم از کم وہاں سے اٹھ کر تو جائے نا، ایک جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، تو لہذا وہ دل سے برا جانتا ہے تو کم از کم وہ مجلس تو چھوڑ دے، اس مجلس کو چھوڑ کر تو وہ چلا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یار واقعی اس نے اس چیز کو برا سمجھا ہے۔ لیکن اگر وہ مزے سے سارے کام بھی دیکھ رہا ہے اور تالی بجا رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے اور جناب خوش ہو رہا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو دل سے برا جانتا ہوں، تو یہ کسی انسان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو لہذا ہمیں برائی کے خلاف ضرور مزاحمت کرنی چاہیے، یہ ہمارا وصف ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہمارے اندر وہ کون سی خوبی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہم بہتر ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم نے اللہ کا کام کرنا چھوڑ دیا، جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے ادا کرنا چھوڑ دی، تو پھر ہم پر یہ ساری جو ذلتیں مسلط ہو گئی ہیں، جن ذلتوں سے ہم دوچار ہیں، اسی کا نتیجہ ہے۔ تو اب بھی نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں اور اللہ سے ڈریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بے خوف و خطر اور بغیر کسی ملامت کی ملامت کر کے ان کو بجا لائیں، اور جب ہم بجا لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جب ہمارا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا، ظاہر بات ہے پھر دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو آگے جو غزوہ احد کے بارے میں یہاں پر بیان ہے، غزوہ احد کا
یہاں پر بیان کیا گیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اے نبی یاد کر جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ کا آ، اور اللہ کا دوست تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ تو یہ غزوہ احد کے بارے میں، چونکہ غزوہ احد یہ 3 ہجری میں اور 15 شوال کو ہوا تھا، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑی ہزیمت بھی اٹھانی پڑی تھی، بڑی تکلیف اٹھانی پڑی تھی، کیونکہ اس میں 70 صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور جو مدینہ کا انصار اور مہاجرین کے کتنے ہی ایسے گھر تھے کہ جن گھروں میں تقریباً سب گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی شہید، کسی نہ کسی کا جنازہ ضرور گیا تھا۔ تو لہذا یہ اس سے مسلمان بڑے رنجیدہ بھی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی رنجیدہ ہوئے، اور بڑا ہی دکھ پہنچا، اور کفار جو تھے بڑے خوش ہوئے، اور پھر مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں یعنی پورے عرب میں جو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی، تو اس مسلمانوں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، اور جو دبے ہوئے دشمن تھے انہوں نے سر نکالنے شروع کر دیے، شرارتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو لہذا یہ سارے کے سارے اس غزوہ بدر کے بعد کی صورتحال بنی۔ لیکن یہ جو کچھ ہوا، اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کر کے اس پہ تبصرہ فرمایا، اور تبصرہ فرما کر کے پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا بنی، اس کی وجہ کیا بنی، ایسا کیوں ہوا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر اس میں مسلمانوں کی اصلاح کی گئی کہ غزوہ احد میں جو یہ شکست اور ہزیمت اور نقصان کا جو سبب بنا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جنگ میں سب کی جگہ مقرر کی، جیسا کہ اس آیت میں بھی ذکر ہوا کہ تم نے یہاں ہونا ہے، تم نے یہاں ہونا ہے، تم نے یہاں ہونا ہے، تو ایسے ہی جو احد پہاڑ اس کا ایک درہ تھا، تو اس درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کا ایک دستہ مقرر کیا تھا، اور ان کو وہاں ٹھہرنے کا کہا تھا، اور انہیں نصیحت کی تھی، بھائی بھلے فتح ہو یا شکست، تم نے کسی صورت یہاں سے نہیں ہلنا، تم نے ہر صورت یہاں ٹھہرنا ہی ٹھہرنا، بھلے تم دیکھو ہمیں شکست ہو گئی ہے تو تم تب بھی یہاں سے نہ اترنا، بلکہ یہیں ٹھہرنا۔ لیکن جب اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی اور کفار جو ہے وہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، اور شکست کھا گئے، اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور پھر سامان جو تھا چھوڑ گئے تھے، مال غنیمت وہ اکٹھا کر رہے تھے، تو یہاں پر صحابہ کرام جو تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ جو امیر تھے ان سے وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، اب تو اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، تو لہذا اب ہمیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیچے اتریں اور مسلمانوں کی مدد کریں، ہم بھی ان کفار کو پکڑیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے اسباب ان کے پیش نظر تھے، تو انہوں نے کہا اب ہم نیچے جانا چاہیے، لیکن جو امیر تھا وہ بار بار ان کو یہ یاد دلا رہا تھا کہ نہیں بھائی، ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شکست ہو یا فتح ہو، ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جب تک اللہ کے رسول نہیں کہیں گے ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا، اور یہاں پر انہوں نے نافرمانی کی، اور وہ درہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے، لیکن وہ جو امیر تھا اس دستے کا وہ وہاں پر ٹھہرا رہا۔ تو اب اس دوران میں جب کفار بھاگ رہے تھے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ بڑے ماہر جنگجو تھے، اور وہ کمزوری کہاں ہوتی ہے، کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، اس سے بخوبی واقف تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ سوار لیے، اور انہوں نے ایک چکر لگایا، اور جب چکر لگایا پہاڑی کے گرد تو انہوں نے دیکھا وہ درہ خالی ہے، اور وہ درہ بالکل پیچھے پڑتا تھا، تو لہذا انہوں نے دیکھا بڑا سنہری موقع ہے، لہذا انہوں نے وہاں سے چڑھے، اور اس درے پر جو صحابہ کرام موجود تھے جو نہیں گئے تھے، وہ ان کو انہوں نے شہید کیا، اور پھر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تو یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اور مسلمان پھر منتشر ہو گئے،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کے آپ کو شہید کرنے کی افواہ اڑا دی گئی، جس کی وجہ سے اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے چہرہ مبارک پر دھنس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دو دانت ٹوٹ گئے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، تو یہ سارا کچھ نقصان ہو، اور پھر صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو اب یہ چونکہ نافرمانی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، تو مسلمانوں نے جو یہ نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ مسلمانوں کی تربیت کی گئی، نصیحت کی گئی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول ایک حکم دے دیں، جہاں تمہیں کھڑا کر دیں وہاں تم کھڑے ہو جاؤ، اپنی عقل مت چلاؤ۔ بہت ساری چیزیں تمہیں جیسے سمجھ آتی ہیں وہ ویسے نہیں ہوتی ہیں، تم بظاہر اس کا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اگر تمہیں منع کیا ہے تو وہ کسی مصلحت کی وجہ سے منع کیا ہے، تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بتاتے ہیں، اور پھر اس ہدایت اور رہنمائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہی چاہیے، ایک مسلمان کے شایان شان یہی ہے، کوئی بات اسے سمجھ آ جائے تب بھی سمجھنا ہے، تب بھی اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ رب العالمین حکم دے دیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما دے تو ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان، اسی کو کہتے ہیں اطاعت، اسی کو کہتے ہیں فرما برداری، تو لہذا فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تبصرہ فرما دیا، اور شکست کے جو اسباب تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو فرمایا آیت نمبر 149 میں، یہاں پر اللہ پاک نے مزید اس پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہوگے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقینا اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یہ وہ مقام ہے جب تم جھگڑنے لگے، فتنازعتم فی الامر، تم جھگڑنے لگے، جھگڑا کیا کہ ہم یہاں رہیں نہ رہیں، جائیں نہ جائیں، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو ہمیں جانا چاہیے، دوسرے کہہ رہے تھے ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا، تو یہ وہ جھگڑا کہ اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس کے اندر اللہ جو بھی کچھ ہوا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا کہ اے مسلمانوں آؤ، تم کہاں جا رہے ہو، میدان میں رکو، ڈٹ کے مقابلہ کرو، جمو، تو یہ رسول تمہیں آوازیں دے رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نادل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ ہے غزوہ احد میں جو شکست تھی اس کے اسباب پر اللہ رب العالمین نے یہ تبصرہ فرمایا۔ تو اب نہ جو شکست تھا اس کا سبب معلوم ہو گیا، اور یہ تربیت ہو گئی کہ آئندہ کبھی بھی مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول منع کر دیں اور مسلمان اس میں کوئی بہتری سمجھتے ہو وہ اس پر چل پڑے، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، ان کے لیے آپ انتہائی نرم دل ہیں، مسلمانوں کے لیے آپ جو ہے جذبہ خیر رکھتے ہیں، ان کے لیے کڑتے ہیں، تو بڑے ہی ان کے لیے حریص ہیں۔ تو اور اس وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لوگوں پر سختی نہیں کیا کرتے تھے،
سختی نہیں کیا کرتے تھے. اگر سختی کرتے تو ظاہر بات اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کا بھی بیان فرمایا. آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. ہاں جی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہے، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے یہ پاس جو لوگ ہیں یہ چھٹ جاتے، چلے جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن ضرور حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب اسی میں آگے جا کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ فضل ہے کہ اس نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، تم ہی میں سے ایک رسول اللہ نے مبعوث فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، آیت نمبر 164، کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اور یہ سب سے بڑا احسان ہے. چونکہ سب سے بڑا انعام ایمان ہے، اللہ کا سب سے بڑا کرم ایمان ہے، ہدایت ہے. اور ایمان اور ہدایت کس کے ذریعے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا. تو یہ سب سے بڑا احسان ہے. اللہ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. اگر کہیں باہر سے کوئی آتا تو شاید اس کی بات کو مانتے نہ مانتے، لیکن وہ انہی میں سے جس کو وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ 40 سال ان کے بیچ رہا اور صداقت اور امانت کا پیکر بن کر رہا. اور اس کا جو خاندان ہے وہ سب سے اعلیٰ خاندان ہے، مکے کے وہ متولی ہیں، لہذا کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو وہ شخص ان میں آیا اور وہ ان کے لیے دین لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک احسان کا ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے تم پر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان، اس کا جو انجام ہے بالآخر وہ دنیا میں کیسی بھی زندگی گزارے، وہ امیر ہو، غریب ہو، وہ بادشاہ ہو یا وہ غلام ہو، کچھ بھی ہے، وہ محکوم رہے یا آزاد رہے، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نظریے سے، عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن بالآخر اس کا انجام موت ہے. اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آیت نمبر 185 میں. آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے بات سمجھائی کہ بھئی دنیا میں کوئی شخص کتنا رہے گا، کتنی دیر رہے گا، اپنی بھلے منمانی کرے نہ کرے، تو لہذا اس کو ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. بلکہ جو دنیا میں بیجا ہوگا اس کو کاٹنے کا آغاز ہو جائے گا، جو دنیا میں اس نے عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو ملے گا. تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے. پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان تو ہے. البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے. اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے.
تو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ کے لحاظ سے بھی لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، جو مانتے ہیں وہ کیسے کیسے مانتے ہیں، پھر جو رسولوں کو مانتے نہیں مانتے، کتابوں کو مانتے نہیں مانتے، یعنی کوئی شخص کسی بھی چیز کا انکار کر سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا، چونکہ یہ ایک مشاہدہ ہے نا جو ہر انسان اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے وہ گزرتا ہوا بڑھاپے کو پہنچتا ہے، بالآخر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہی دنیا کا سلسلہ ہے، کچھ لوگ آئے وہ چلے گئے، پھر اور آئے پھر وہ چلے گئے، تو دنیا کا یہی چلن ہے، دنیا کا یہی طریقہ ہے، تو لہذا انسان اپنی آنکھوں سے انسانوں کو کوئی جلاتا ہے، کوئی مٹی میں دباتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، لہذا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، لہذا موت ہی انسان کو در حقیقت سیدھا رکھتی ہے، موت ہی انسان کو راہ راست پر لاتی ہے، موت کا ڈر ہی انسان کو اللہ کا وہ فرما بردار، اللہ کے احکام کا پابند بناتا ہے، موت ہی انسان کو ایمانداری پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر، حقوق و فرائض کی ادائیگی پر، ذمہ داریوں کی ادائیگی پر، موت ہی اسے قائم رکھتی ہے کہ دنیا میں انسان کسی کو دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، چونکہ موت کا تصور جب انسان کے ذہن جتنا پختہ ہے اس کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ دنیا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد میں نے اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کے ہاں جا کر میں نے ہر چیز کا جواب دینا ہے، تو لہذا انسان اس چیز کو جب آپ نے اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میں قبر میں بھی جاؤں گا، قبر میں جا کر پھر میں نے حساب بھی دینا ہے، فرشتے آئیں گے، کیا بنے گا، موت آئے گی، کیسے آئے گی، اور پھر احادیث کے اندر اس کا احوال بیان کیا گیا، جب انسان فوت ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے تو کیسے اس کی جان نکلتی ہے، فرشتے کیسے آتے ہیں، اس کے احوال کیا ہوتے ہیں، اور جو بد ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے کیسے آتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، کیسے اس کی جان نکالتے ہیں، اور پھر اس کو کہاں لے کر جاتے ہیں، ٹھکانہ کہاں، یہ ساری چیزیں، تو لہذا موت کا ذکر انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے، اس لیے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت جو ہے وہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے، پھر قبر کو سامنے رکھ کر، قبر سامنے ہوتی تھی، صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، پھر آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے، لمبی قبرستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابھی قبر کھودنے میں تھوڑی دیر تھی، جنازہ رکھ دیا گیا، آپ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دم اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے موت کا جو موت آتی ہے، نیک آدمی کیسے، بد آدمی کو کیسے، اس کا ذکر فرمایا، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے حتی بل الثری، کہ مٹی جو ہے آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، کہ اے میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کرو، یعنی یہ جو گڑھا ہے، یہ جو قبر ہے، اس کے لیے تیاری کرو، چونکہ ہر انسان کی دنیا کا اختتام اسی سے ہوتا ہے، تو لہذا القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو لہذا موت کے بعد انسان قبر میں جائے گا اور قبر سے ایک نئے جہان میں داخل ہو جائے گا جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، تو لہذا اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھی موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، لہذا اس کے لیے انسان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد آخری جو آیات ہیں، آخری جو 10 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ارشاد فرمایا، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ بھی ان مختلف ساری چیزوں کو تم دیکھو، اور دیکھ کر کے پھر اللہ رب العالمین پر تمہارا ایمان پختہ تر ہوتا جائے گا، فرما ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے، یقیناً اسے تو نے
رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پھر ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پھر ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ ہے ہمارے رب، اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ آیات ہیں جن آیات میں فرمایا گیا، یہ بندے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کیا جا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا، وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہتر ثواب ہے۔ یہ اس جو دعا کی گئی اس کا جواب دیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کاروباری سرگرمیاں، پیسہ، دولت، روپیہ، اور وہ جناب کبھی اس شہر سے اس شہر میں، اس ملک سے دوسرے ملک میں وہ آتے جاتے ہیں، بڑی چمچماتی گاڑیاں ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے لباس ہیں، بڑے اچھے کھانے پینے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق چلتے ہیں، ان کے لیے ظاہری بات ہے وہ ساری چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار ان کے دل میں خیال آتا ہے کیا یار ان کی زندگی ہے، کیا ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے، کیا ان کے تعلقات ہیں، کیا پروٹوکول ہیں جہاں جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بعد دفعہ انسان کے دل میں آتی ہیں، اور انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ ان چیزوں کو جب وہ سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ انسان کیا سوچتا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، کیا چیزیں اسے پسند ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمہیں یہ چیزیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، ان کا یہاں آنا جانا دھوکے میں نہ ڈال دیں، ان کی کر و فر دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ہاں، ان کے لیے یہ تھوڑا سا سامان ہے، اور یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا تو دھوکا ہے، متاع غرور ہے۔ تو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقی، اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بلکہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے تو وعید سنائی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کا نفسیاتی طور پر علاج فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ تمہاری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ وہ آخرت پر ہونی چاہیے، آخرت کے وعدوں پر ہونی چاہیے، جنت پر ہونی چاہیے۔ تو جنت میں کیا ملے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، تو ایسے باغات میں اللہ داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، تم وہاں پر میزبان اور اللہ تمہارا اللہ تم مہمان اور اللہ تمہارا میزبان ہوگا۔ تو لہذا اب انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسے کیا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب ان لوگوں کو جو دنیا میں پریشان رہے، تکلیفوں میں جنہوں نے زندگیاں گزاری، وہ لوگ جب اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اجروں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازے گا۔ تو یہ جو اہل عافیت ہیں، جو دنیا میں جو ہے آرام، سکون اور چین کی زندگی گزارتے رہے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کبھی کوئی گرم ہوا نہیں لگی، پاؤں میں کانٹا نہیں چبھا، کبھی انہوں نے سی نہیں کی۔ یہ لوگ جب دیکھیں گے نا کہ ان پریشان رہنے والوں، تکلیفوں میں مبتلا رہنے والوں کو اللہ اجر دے رہا ہے، انعامات دے رہا ہے،
تو یہ کہیں گے لو ان جلودہم کانت قرزت بالمقاریز فی الدنیا، کاش کہ ہمارے بدنوں کو دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹا گیا ہوتا تو ہمیں بھی تکلیفیں آئی ہوتی، اور ان کا بدلہ آج اللہ ہمیں اس طرح نعمتوں کی صورت میں دے رہا ہوتا۔ تو لہٰذا ایک بندہ مومن کے لیے تو آخرت سب سے اہم چیز ہے نا۔ دنیا اور دنیا کے چاہنے والے، اس کی تو بڑی قرآن میں حدیث میں جو مثالیں اور تمثیلیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی مطلب کہ بھیانک قسم کی ہیں، کہ دنیا، اور اس دنیا کیا ہے، مردار ہے، اور اس کے چاہنے والے کتوں کی مانند ہیں۔ تو لہذا دنیا تو ملعون ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، یعنی جو چیز اللہ سے جڑی ہے، دین، ایمان، اسلام، مومن، صرف یہ چیزیں بچیں گی، انبیاء یہ بچیں گے، باقی تو سب چیزیں مذمت کی گئی ان کی۔ تو دنیا ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، مکڑی کا جالا ہے، اس کو ترجیح نہیں دینی۔ اللہ پاک یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان کا تمہیں اس طرح کرو فر اور چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، چونکہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ زیادہ روئے سخن تھا، ان سے ساتھ کلام ہوا تھا، عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ۔ تو آخر میں اللہ پاک فرما رہے اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، اور وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ورابطو، اور حق کی راہ میں ہمیشہ سرگرم رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یعنی ایمان والوں کو خاص طور پر کہا گیا کہ بھی صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور حق کی راہ میں ہمیشہ سرگرم رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو فلاح پانے کے لیے صبر ضروری ہے، ثابت قدمی ضروری ہے، اور اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کے لیے سرگرم رہنا ضروری ہے۔ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ بندہ فلاح پائے گا، اور جو شخص یہ نہیں کرے گا تو وہ فلاح نہیں پائے گا۔ اب یہ جو ربط ہے نا، یہ مرابطہ مطلب کہ عبادت کی جگہ پر ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، رابطو جو لفظ ہے نا، رابطو، تو عبادت کی جگہ میں ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہ بھئی ایک نماز پڑھ کر آگے لیکن گھر آ کر بے فکر نہیں ہوا، بلکہ دوسری نماز کا فکر رہتا ہے کہ ہاں جی اب ہم نے دوسری نماز بھی پڑھنی ہے۔ ایسے ہی جو شیطان ہوتا ہے وہ دشمن ہے، تو شیطان دشمن کے خلاف ہمیشہ مورچہ بند رہنا، ہمیشہ چوکنا رہنا، جاگتے رہنا، بیدار رہنا، کہ شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے اس پر بھی انسان بیدار رہتا ہے، شیطان گمراہ کرنے کو اس میں بھی بیدار رہتا ہے۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ فرمایا وہ ہے ناپسندیدہ اوقات میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور فرمایا یہی رباط ہے، جو لفظ استعمال ہوا نا رابطو، فرمایا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط کا معنی پہرا دینا، رباط پہرے دینے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے مرابطہ کا پھر مطلب کیا ہوا؟ دشمن کے مقابلہ میں مورچہ زن رہنا، یعنی دشمن ہمارا شیطان ہے، اور دشمن کے مقابلہ میں ہمیشہ مورچہ لگا کے رکھنا، جب بھی وہ ہم پر حملہ کرے گا ہم بیدار ہوں گے اور ہم کو پورا جواب دیں گے۔ اسی طرح رباط پہرا دینے کو بھی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک ایسے فرمایا رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ، فرمایا ایک دن اور رات پہرا دینا ایک مہینے کے صیام اور قیام سے بہتر ہے، روزوں سے قیام سے بہتر ہے۔ اور اگر اس حالت میں وہ پہرا دینے والا فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ عمل کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور وہ آزمائش میں ڈالنے والے فرشتوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ جو شخص پہرا دیتا ہے، پہرا مطلب دشمن، اب وہ دشمن بھلے جنگ کے میدان میں، بھلے وہ شیطان دشمن ہے، کسی بھی
دشمن کے مقابلے میں پہرا دیتا ہے، اور پہرا دیتے 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 وہ شخص اس صورت میں اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس کا جو بھی عمل تھا وہ جاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منقطع نہیں کرتے۔ تو یہ ہے رباط، رابطو، یعنی ثابت قدم رہو، دشمن کے خلاف مورچہ لگا کے رکھو۔ تو ان آیات پر سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، تو اے اللہ ان دو عظیم صورتوں کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا۔ اللہ انہیں ہمارے حق میں گواہی دینے والی بنا۔ اللہ پورے قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے، بلکہ اللہ یہ ہمارے حق میں حجت بنے۔ تو ان دو عظیم صورتوں کو ہم نے پڑھا ہے، اللہ ان میں جو بھی تیرے احکام تھے، اللہ صدق کے دل سے ان پر ایمان لانے، اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور جو اللہ اس کے اندر احکام تھے جن سے اللہ تو نے ہمیں منع کیے، اللہ ان سے ہمیں کما حق کو بچنے کی، رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد آگے ہے سورہ النساء۔ سورہ النساء، تو سورہ النساء کے اندر اس کا نام ہی جو ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سورت کے اندر جو ہے اس کا نام ہے عورتیں، یعنی ایسی سورت جس میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے۔ تو اس سورت میں عورتوں کے مسائل کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت کے اگر ہم نزول کے زمانے کی بات کریں تو یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد، اور غزوہ احد کے بعد بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ جو بالکل نئے تھے، جو صورتحال اس سے پہلے اتنی زیادہ پیش نہیں آئی تھی۔ تو وہ جو مسائل پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جو حل ہے وہ اس صورت میں ان مسائل کا حل جو ہے وہ نازل فرمایا کہ ان کو تم نے کیسے حل کرنا۔ مثال کے طور پر غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو اب شہید ہونے کے بعد ان کی جو وراثت تھی اب وہ کیسے تقسیم ہوگی، یعنی وراثت کی تقسیم کے مسائل پیدا ہوئے۔ پھر بہت سارے بچے جو تھے وہ یتیم ہوئے، اب یتیموں کی نگہداشت کون کرے گا، کیسے کرے گا، ان کو جو مال ہے، جائیداد ہے، اس کے مسائل۔ ایسے ہی بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں، پھر ان کے حقوق جو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے دوران جو نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس نماز کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ پھر ایسے ہی پانی نہ ملے تو اس کی صورت میں پاکی طہارت کیسے کی جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کا۔ اور ایسے ہی مدینہ میں جو 3 بڑے یہودی تھے، قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو بنو نذیر جو غزوہ احد کے بعد کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ گئے تھے، اور انہوں نے کچھ زیادہ ہی سر اٹھا لیا تھا اور گستاخیوں پر اتر آئے تھے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں، تو لہذا پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل تھے جو غزوہ احد کے بعد پیش آئے۔ تو غزوہ احد کے بعد پیش آنے والے ان مسائل کے حل کے لیے اللہ پاک نے سورہ النساء نازل فرمائی۔ اور ویسے بھی مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے تو یہاں پر آ کر مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی تھی اس کو اسلام کے طریقے کے مطابق چونکہ درست کرنا تھا، اور خاندان کی تنظیم کے اصول بتانے تھے، اور نکاح پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ بتانی تھی کہ معاشرے میں کس کس عورت سے شادی ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں۔ اور پھر معاشرے میں مرد اور عورت کے تعلقات کی حد بندیاں بتانی تھی، ایسے یتیموں کے حقوق، وراثت کے، اور اگر میاں بیوی ہیں ان کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے ان جھگڑوں کو کیسے نمٹانا ہے۔ پھر تعزیری قانون ہے، شراب نوشی ہے، طہارت و پاکیزگی ہے، پھر جو ہے مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، اور اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویوں پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبع کیا گیا کہ وہ ان اپنی پیش رو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں، اور ایسے ہی پھر جو منافقین تھے، منافقین کا جو طرز عمل ہے اس پر تنقید کی گئی، اور پھر سچے ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ہے اس صورت کا پس منظر، اس صورت کا زمانہ، اور اس صورت میں جو مسائل بیان ہونے والے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو اب چونکہ اس صورت میں جو مسلمانوں کے باہمی حقوق
وہ بیان کیے جائیں گے، مسلمانوں کے باہمی حقوق اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور پھر خاندانی جو نظام ہے، خاندانی نظام ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط بیان کیے جائیں گے۔ تو اس کی جو بنیاد ہے اس کو کیسے اٹھایا گیا، اس میں دو باتوں کو بنیاد بنا کر بات کا آغاز کیا گیا۔ نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تو ایک اس بات کو بنیاد بنایا گیا، اور دوسری اس بات کو بنیاد بنایا گیا کہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں وہ سارے کے سارے انسان وہ ایک ہی شخص سے ان کا آغاز ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام سے ہی پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ تو گویا کہ اب یہ آدم و حوا کی ہی ساری اولاد ہے، تو لہذا جب ہم ہیں ہی ایک باپ کی اولاد، تو پھر ہمارے اندر جو ہے بھید بھاؤ کیسے ہو گیا، اونچ نیچ کیسے ہو گئی، کوئی جو ہے جو اعلیٰ اور کوئی گھٹیا کیسے ہو گیا، کوئی کم تر اور کوئی بہتر کیسے ہو گیا۔ تو لہذا اس لحاظ سے اپنے ہم نسب کے لحاظ سے تو سب آدم علیہ السلام پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو لہذا آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، تو لہذا پھر ہمارے اندر یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے شروع میں ہی چونکہ اسلام اصلاح چاہتا ہے نا معاشرے کی، تو لہذا اصلاح کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھا جائے جو بگاڑ کا باعث ہوتی ہیں۔ تو بگاڑ کا باعث جو چیزیں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ، جس کی وجہ سے جھگڑے ہوئے، جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، اس کے دو اسباب ہیں۔ نمبر ایک، مال و دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، اور ایک عصبیت۔ مال و دولت کی غیر منصفانہ تقسیم تو سمجھتے ہی ہیں سب۔ دوسرا عصبیت۔ عصبیت کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے کنبے قبیلے کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ ہوتی عصبیت۔ تو لہذا دنیا میں زیادہ جنگیں، لڑائیاں، جھگڑے، وہ خاندانی ہوں، وہ علاقائی ہوں، وہ صوبوں کے ہوں، وہ ملکوں کے ہوں، وہ نسلوں کے ہوں، وہ قوموں کے ہوں، تو ان کی بنیاد میں یہ دو سبب ہر صورت پائے جاتے ہیں، یعنی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور عصبیت، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ تو لہذا اس صورت میں شروع کے اندر ہی ان دونوں باتوں کے بارے میں ہمیں سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جو مال و دولت ہے، وہ بھلے لوگ شہید ہو گئے لیکن اب ان کا مال و دولت اس کو جائز طریقے سے ہی اللہ کے حکام کے مطابق ہی استعمال کرنا۔ اور دوسرا، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس۔ بلکہ انشاءاللہ الرحمن کل ہم سورہ النساء سے اپنے اسباق کا آغاز کریں گے، چونکہ اب 4 بجنے ہی والے ہیں، تو ہماری کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن سورہ النساء سے کل ہم آغاز کریں گے، اور اس کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ امید ہے کل کی نشست میں ہم پورا کر لیں گے، انشاءاللہ الرحمن پورا کر لیں گے، تاکہ ہم جو تھوڑا سا پیچھے ہیں وہ کسر بھی نکل جائے گی، اور ہمارا سبق بھی وہ رمضان کے روزوں کے مناسبت سے پورا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ سے ملاقات ہوگی کل، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا وسیلہ بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارے حق میں ہمارا سفارشی بنائے، اللہ اس کو گواہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے۔ تو اب ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔